ایک بادشاہ نے اپنی رعایا پر ظلم و ستم کر کے بہت سا خزانہ جمع کیا تھا اور شہر سے باہر جنگل بیابان میں ایک خفیہ غار میں چھپا دیا تھا۔ اس خزانے کی دو چابیاں تھیں، ایک بادشاہ کے پاس اور دوسری اس کے معتمد وزیر کے پاس۔ ان دو کے علاوہ کسی کو اس خفیہ خزانے کا پتہ نہیں تھا۔ ایک دن صبح کو بادشاہ اکیلا سیر کو نکلا اور اپنے خزانے کو دیکھنے کے لیے دروازہ کھول کر اس میں داخل ہو گیا۔ خزانے کے کمروں میں سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، ہیرے جواہرات الماریوں میں سجے ہوئے تھے، دنیا کے نوادرات کونے کونے میں بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اسی دوران وزیر کا اس علاقے سے گزر ہوا۔ اس نے خزانے کا دروازہ کھلا دیکھا تو حیران رہ گیا۔ اسے خیال ہوا کہ کل رات جب وہ خزانہ دیکھنے آیا تھا، شاید اس وقت وہ دروازہ بند کرنا بھول گیا ہو۔ اس نے جلدی سے دروازہ بند کر کے باہر سے تالا لگا دیا۔ ادھر بادشاہ جب اپنے دل پسند خزانے کے معائنے سے فارغ ہوا تو واپس دروازے پر آیا، لیکن یہ کیا، دروازہ تو باہر سے مقفل تھا۔ اس نے زور زور سے دروازہ پیٹنا اور چیخنا شروع کیا، لیکن افسوس اس کی آواز سننے والا وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ لوٹ کر پھر اپنے خزانے کی طرف گیا اور ان سے دل بہلانے کی کوشش کی، لیکن بھوک اور پیاس کی شدت نے اسے تڑپانا شروع کیا۔ وہ پھر بھاگ کر دروازے کی طرف آیا، لیکن وہ بدستور بند تھا۔ وہ زور سے چیخا چلایا، لیکن وہاں اس کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ نڈھال ہو کر دروازے کے پاس گر گیا۔ جب بھوک پیاس سے وہ بری طرح تڑپنے لگا تو رینگتا ہوا ہیروں کی تجوری تک گیا۔ اس نے اسے کھول کر بڑے بڑے ہیرے دیکھے جن کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ اس نے بڑے خوشامدانہ انداز میں کہا، اے لکھ پتی ہیرو، مجھے ایک وقت کا کھانا دے دو۔ اسے ایسا لگا جیسے وہ ہیرے زور زور سے کہکے لگا رہے ہوں۔ اس نے ان ہیروں کو دیوار پر دے مارا۔ پھر وہ کھسٹتا ہوا موتیوں کے پاس گیا اور ان سے بھیک مانگنے لگا، اے آبدار موتیوں، مجھے ایک گلاس پانی دے دو۔ لیکن موتیوں نے ایک بار پھر کہکا لگایا اور کہا، اے دولت کے پجاری، کاش تو نے دولت کی حقیقت سمجھ لی ہوتی۔ تیری ساری عمر کی کمائی ہوئی دولت تجھے ایک وقت کا کھانا اور پانی نہیں دے سکتی۔ بادشاہ چکرا کر گر گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو اس نے سارے ہیرے اور موتی بکھیر کر دیوار کے پاس اپنا بستر بنایا اور اس پر لیٹ گیا۔ وہ دنیا کو ایک پیغام دینا چاہتا تھا، لیکن اس کے پاس کاغذ اور قلم نہیں تھا۔ اس نے پتھر سے اپنی انگلی کچلی اور بہتے ہوئے خون سے دیوار پر کچھ لکھ دیا۔ حکومتی عہدیدار بادشاہ کو تلاش کرتے رہے، لیکن بادشاہ نہ ملا۔ جب کئی دن کی تلاش بے سود کے بعد وزیر خزانے کا معائنہ کرنے آیا تو دیکھا کہ بادشاہ ہیرے جواہرات کے بستر پر مرا پڑا ہے اور سامنے کی دیوار پر خون سے لکھا ہے، یہ ساری دولت ایک گلاس پانی کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہی حال بڑے بڑے محلات بنانے والوں کا ہے۔ کچھ لوگ اپنی عمر بھر کی کمائی صرف کر کے اپنے لیے راحت قدہ بناتے ہیں، لیکن بہت مختصر سے قیام کے بعد قبر میں چلے جاتے ہیں۔ ریشم کے کیڑے کو بھی مکان بنانے کا شوق ہوتا ہے۔ ہوش سنبھالتے ہی وہ اپنی ساری صلاحیتیں صرف کر کے اپنے لیے مکان بنانا شروع کر دیتا ہے۔ ساری عمر مکان بنانے میں لگا رہتا ہے اور جس دن وہ مکان بن کر تیار ہو جاتا ہے اس کے چند دن بعد ہی دم گھٹ کر مر جاتا ہے۔ اس کا شبستان اس کا قبرستان بن جاتا ہے۔ لوگ اس کی حماقت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس کوکون کو پانی میں ابال کر اس کا تار کھینچ کر ریشم کے کپڑے بناتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور ایسی ہی مزید ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی اطلاع آپ کو بر وقت مل سکے۔